مصطفیٰ نواز بس مصطفیٰ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے آپ کے سامنے جو قومی ایجنڈا ہے وہ رکھا ہے، اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو کہ ہمارا ریجنٹ ہوٹل میں کانفرنس ہوئی تھی 2 دن، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، تو ایک اس پہ کنسنسس بنی تھی اور پورا ڈبیٹ ہوا تھا۔ وہ قومی ایجنڈا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی مزید بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے 7 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں پنجاب۔ وہاں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں یا انڈیویجولز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، یا مختلف مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، ان کو ہم بلا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل ایجنڈا جو ہم ادھر بھی رکھیں گے، اور اگر وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو پورا کرنا ہے یا اس کو کریکٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کریں گے۔ تو 7 کو انشاءاللہ ہم ایک اپوزیشن پارٹیز کی کانفرنس کریں گے، اور وہاں کی جو پنجاب کی ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم ایک بھرپور طریقے سے اپنی مہم کو چلائیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی قومی یکجہتی چاہتے ہیں۔ تو بلوچستان میں، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں بھی اس قسم کانفرنس کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک قومی ایجنڈا بنا کے اس پہ پوری قوم کو متحد کر کے ہم انشاءاللہ اپنا تحریک آگے بڑھائیں گے۔ میں صرف چونکہ انہوں نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس وقت جو بارڈرز پہ ہماری صورتحال ہے اس پہ بھی بات کر لوں، اور اپنے الائنس کی اور اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کا اپنا موقع بتا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس پہ بہت تشویش ہے کہ اس وقت پوری پاکستان کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، بلوچستان میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح بلوچستان میں یہ معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، انتہائی قابل افسوس ہے۔ یعنی ایک ملک کی جو ان صوبے کی عوام کی جو آئینی اور قانونی حقوق ہے اس کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس صوبے میں جس طرح آپ کے سامنے، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں اور خاص کر بلوچستان کی اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح پیسوں کی بوریوں سے وہاں کی ووٹ خریدی گئی، وہاں کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بٹھایا گیا، اور جو اس کی اصلی نمائندگی ہے اس کو جو ہے نا اپنی نمائندگی سے محروم رکھا گیا۔ اس کے اثرات یہ ہے کہ اس وقت عملاً بلوچستان کی حکومت کسی طور پر بلوچستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، اور اس وقت جو اسٹیٹ اور عوام میں جو اس وقت فاصلے بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی حقیقی نمائندوں کو وہاں سے محروم رکھا ہے، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار یہ موجودہ حکومت اور یہ جو جس کے پاس اختیار ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اور صرف بلوچستان نہیں، ہم پورے ملک میں، یعنی یہاں جہاں اسلام آباد میں، آپ کے اسلام آباد کی جتنی صحافی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں منتخب کون ہے اور اسمبلی میں کون بیٹھا ہے۔ پنجاب میں جی ٹی روڈ پہ، کراچی میں، جہاں آپ دیکھیں تمام پاکستان میں اس وقت 180 سے زیادہ سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اور عمران خان اس ملک کا صحیح منتخب وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے۔ یعنی آپ اس آدمی کو جس نے الیکشن جیتا ہے، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، اور جو 17 سیٹوں والا ہے اس کو آپ نے جو وزیر اعظم بنایا، تو اس ملک میں کیا یکجہتی آئے گی؟ اس ملک میں کیا، جب آپ اس ملک کو قانون اور آئین سے جو ہے نا ماروا کر لیں گے، جب اس ملک میں کوئی قانون نہ ہو، آئین نہ ہو، تو اس میں یکجہتی کے لیے بہت بڑا ہمیں بہت تکلیف ہے۔ ہمیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور خاص کر جو پنجاب میں ہمارے ایم این ایز کے ساتھ، ہمارے ایم پی ایز کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، اور خواتین اور ہمارے بچوں کے ساتھ جس طرح رویہ رکھا گیا، شاید تاریخ میں اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ اور جس طرح ہمارے جو بنیادی قانونی اور آئینی حقوق ہے جس طرح پامال کیے جا رہے ہیں، اس لیے اس کے باوجود بھی یہ ملک ہمارا ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی سب سے بڑھ کر ہے، ہماری رسپانسبلٹی اس وقت، کیونکہ ہم ایک قومی جماعت ہے،
اور یہ الائنس جو بنی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں بلوچستان، اس میں سندھ، اس میں پنجاب، اس میں تمام مکتب فکر کی نمائندگی ہے، اور یہ صحیح معنوں میں ایک گلدستہ ہے یکجہتی کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو اس وقت اس حکومت کو ہم کسی طور پر جائز حکومت نہیں مانتے، اور اس حکومت جو ناجائز حکومت ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن جو اس ملک میں اس کی صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر کوئی ہمارے سورنٹی کو چیلنج کرے گا، اگر کوئی ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہوگا، تو پوری پاکستانی قوم سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوگی۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے، ہم اپنی جدوجہد کریں گے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک کی سورنٹی کو جو ہے نا وہ چیلنج کرے، کیونکہ ہماری لڑائی اپنے اندر ہے۔ اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حالات میں جو ہے نا پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی مارا کارائی کروں گا، کوئی ایڈونچر کروں گا یا کوئی حملہ کروں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستانی قوم، ساری قوم، وہ بلوچ ہو، وہ پختون ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، مہاجر ہو، وہ گلگت بلتستان اور کشمیری ہو، سب ایک قوم کی طرح حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس موقع پہ میں صرف جو ہمارے کوثر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان، ان کا بنیادی حق تو چھوڑے، ایک جیل مینول کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوں۔ کورٹ نے فیصلے کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کی، مختلف جگہ سے جو ہے نا ڈیسیژنز آ گئی، اس کا کوئی احترام اور کوئی رسپیکٹ نہیں دیا جا رہا۔ حلیمہ آپا جو عمران خان کی بہن ہیں، تینوں بہنیں، وہ ملاقات کے لیے جاتی ہوئی وہ کیا کریں گی؟ یہ تو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ اس کو ملاقات سے روک رہے ہیں۔ پھر عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے، جیل مینول میں تو بالکل قانون کے مطابق ہے، اس کے باوجود ملاقات نہ کرنا ہے۔ یہ میسج دینا ہے کہ نہ اس ملک میں کوئی قانون کی حیثیت ہے، نہ آئین کی حیثیت ہے، نہ عدلیہ کی حیثیت ہے۔ صرف اس وقت جو حیثیت ہے وہ صرف چند لوگوں کی ہے، وہ جس طرح چاہیں گے پارلیمنٹ بنائیں گے، جس طرح چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کسی کو ملنا یا قانون، اس کے مطابق جو قانون ہوگا وہی چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم اس صورت میں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے ہم تھوڑا رسپانسبل طریقے سے رویہ رکھتے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں اس حکومت کو، جو ایک ناجائز حکومت ہے، جو ایک ناجائز طریقے سے اقتدار میں آئی ہے، ہم اس کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی لمیٹیشن ہے۔ آپ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اس طرح رویہ رکھیں گے تو تمہارے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ ہم صرف اس حالات کی وجہ سے تھوڑا محتاط بات کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ کیا حالات ہے اور آپ جو ہے نا اپنی وہ کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے تھوڑا وہ جو بات کر رہے ہیں۔ ادروائز آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے، وہ بھی آج فیصلہ کرے گی کہ اس نے کیا اپنا لائحہ عمل دینا ہے۔ الائنس کے ذریعے ہم نے ایک ڈیسیجن کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہم جائیں گے ادھر لاہور میں، ادھر پھر قوم کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر انہوں نے جس طرح رویہ رکھا ہے، اس رویے کو انہوں نے ختم نہیں، کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑا چیلنج عدلیہ کا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی عدلیہ کے وقار کو، جو اس وقت عدلیہ کا وقار ختم ہو گیا ہے، عدلیہ کا کردار کو جو ہے نا مفلوج کیا گیا ہے، عدلیہ کو جو زبحالی ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی عدلیہ کے وقار کو بحال کرے، اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروائے اور انصاف کی تقاضی کو پورے کرے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہماری 7 تاریخ کو کانفرنس ہوگی ادھر لاہور میں، ہم ادھر بھی جائیں گے اور آئندہ لائحہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ادھر دیں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔